اب میں آتا ہوں اپنے اگلے سوال کی طرف. ارشاد خداوند مطلق ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. بلال صاحب، یہاں پر ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے اور معیشت سے مراد کون سی معیشت ہے جس کی تنگی واقع ہو؟ جب ہم تفسیریں دیکھتے ہیں اہل علم کی تو ذکر کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ذکر اللہ اللہ سے شروع ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ سے شروع ہو کر قرآن تک پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کہا ہے. اور پھر اگر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ذکر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات بھی آتی جو آپ خدا کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے، یعنی تمام وہ چیزیں کہ جو انسانی ہدایت کے لیے خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی تھی، وہ ساری لفظ ذکر جو ہے ان تمام چیزوں کو متضمن ہے، اپنے ضمن میں لیے ہوئے. اچھا، اب اس میں یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے. 124 ہے. اس میں ارشاد فرمایا نا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں. اچھا، اب اس آیت میں معیشت کے تنگ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دائرے میں تو یہ آیت جو ہے نا، اگر اس کو بالکل اس آیت کا ظاہر دیکھا جائے تو پہلے دائرے میں تو یہ آیت بالکل کفار کے لیے، کہ وہ کفار جو خداوند متعال کی ہدایت سے اعراض کرتے، کیونکہ اس میں لفظ جو آیا وہ ہے اعراضا، کہ اعراض کرنا، منہ پھیرنا، تسلیم نہ کرنا، یعنی اس کو بالکل قابل اعتنا ہی نہ سمجھنا، بالکل رد کر دینا. تو اب یہ تو پھر کسی کافر کی ہو سکتی ہے جو دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے، یعنی جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اس کے لیے تو بالکل یہ واضح ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا کمال کا جو ہے نا نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کافر، کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اگر کافر خداوند متعال کی ہدایت سے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے اگر وہ اسے منہ پھیرتا ہے تو اگلا اس آیت کا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو اکثر سوال جس طرح آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، یہی ہمارے دوستوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے ذکر سے، اسلام سے، شریعت سے اگر روگردانی یہ معیشت کو تنگ کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافروں کے پاس تو معیشت بہت زیادہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مفسرین نے کرام پر رحم فرمایا تو انہوں نے اس کے مختلف جوابات دیے. ایک بڑا مشہور جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر جو معیشت کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معیشت سے مراد دنیاوی اسباب نہیں ہے، دنیاوی اسباب نہیں ہے، بلکہ معیشت کے تنگ ہونے سے مراد سامان زندگی نہیں، زندگی کا گزران ہے، یعنی زندگی کا گزرنا، زندگی کا آگے بڑھتے جانا، یعنی زندگی کا بسر ہونا، یہ مراد ہے، سامان زندگی نہیں. یعنی زندگی کا گزران یہ الگ چیز ہے اور زندگی کا سامان یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب جس حد تک زندگی کے گزران کا تعلق ہے، یعنی اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، تو خداوند متعال نے فرمایا کہ جس کافر کے پاس تم بڑا مال و اسباب بھی دیکھو نا، اگر اس کے کبھی تم باطن میں جھانک کے دیکھو تو ہر وقت اس کا دل پریشان ہے. کیونکہ ایک چیز جو دل کو سکون دے سکتی وہ ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ ایمان. اور وہ ہے اللہ کی یاد. اور اس سے چونکہ کافر کا دل ہے خالی، اگر ساری دنیا بھی اس کی جولی میں ڈال دی جائے تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ دولت ایمان سے محروم ہے تو ہر وقت وہ پریشانی، ہر وقت وہ پریشانی میں ہے. اور اس پریشانی کو ہی اس آیت میں تعبیر کیا گیا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اس کا جو گزران ہوتا ہے، اس کا جو پیریڈ آف لائف ہوتا ہے، اس کی جو زندگی کا جو سفر ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ پریشانیوں میں گرا ہوتا ہے، چاہے مالی اسباب اس کے پاس بہت زیادہ ہی کیوں نہ. ماشاءاللہ بلال صاحب سلامت رہیں.